سوال ہے سادہ سا کہ دنیا میں لڑائی میں کون ماہر ہیں؟ دنیا پر نظر کرو، بڑے بڑے ملکوں پر نظر کرو، امریکہ اور چائنا پر نظر کرو، رشیا پر نظر کرو، عربوں پر نظر کرو، غیر عربوں پر نظر کرو، ساری دنیا میں سب پر نظر کرو تو بتاؤ کہ لڑنا کن کو آتا ہے؟ لڑنے والے کون ہیں؟ اگر آپ کو اس کا جواب آ جائے تو انشاءاللہ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم نے یہ مضمون، میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ کتنے منٹ ہیں، تو انہوں نے مجھے جو ٹائم دیا میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ بات سادہ نہیں ہے، بصیرت کی آنکھیں ہوں، سوچنے کے لیے دماغ ہو، دل کی صفائی ہو تو پھر جواب آ جائے گا سارا کہ لڑنا کن کو آتا ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ جی جواب میں خود دے دوں گا انشاءاللہ۔ مولوی صاحب یوں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں لڑنا آتا ہے صرف ایک قوم کو، ان کو کہتے ہیں جرمن۔ دنیا میں سب سے پہلی جنگ جس کو کہتے ہیں ورلڈ وار، وہ پہلی لڑنے والے میں اٹھے کون؟ جرمن۔ کن کے مقابلے میں؟ برطانیہ۔ انگریز نہیں لڑے، ان کے خلاف جرمن اٹھے، جرمن اٹھے اور لڑائی ہوئی۔ تو لڑائی میں اٹھے کون؟ جرمن۔ پھر جرمن ہار گئے، لڑے، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، جرمن خود لڑے، اور پھر دوسری بڑی جنگ آ گئی، جنگ عظیم ثانی۔ اس میں بھی کون اٹھے؟ جرمن۔ ہمارے کالج کے پرنسپل ایم او کالج کے، وہ ان دنوں پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے، تو وہ کہتے کہ وہ مجھے سنایا کرتے تھے پروفیسروں میں بیٹھ کر بات کرنی، کہ میں دیکھتا تھا کہ 500 جہاز اکٹھے چڑھتے ہیں۔ ہم نے ایک جہاز کو اڑتے دیکھا، 2 کو دیکھا، 3، لیکن انہوں نے اس کا میرے سامنے بیان کیا کہ 500 جہاز اکٹھے چڑھتے تھے، اور اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ دن شام ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، چھا گئے۔ تو اتنی ترقی تھی، یعنی جرمن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے بڑی زبردست طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ 500 جہاز اکٹھے، اور یہ انگریز جو تھے یہ چھپتے پھرتے تھے، مقابلے قوت نہیں۔ تو جرمن دوسرے کو کھڑے ہوئے اور پھر ہار گئے۔ کس ہار گئے؟ وہ پھر جیتے کس طرح؟ کوئی داؤں کے ساتھ، چرچل وزیر اعظم تھا ان کا برطانیہ کا، تو اس کے تو وہ آگے جا رہے ہیں۔ لیکن جرمن جو ہے، جرمن یہ وہ قوم ہے کہ جن کو لڑنا آتا ہے۔ فتح اور شکست تو خدا کے قبضے میں ہے، لیکن ان کو لڑنا آتا ہے۔ اب جو قوموں کے جو اصول ہیں وہ دستور میں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب لڑائی کے اصول کیا ہیں، جنگوں کے اصول کیا ہیں، وہ کنہوں نے کتابوں میں لکھے ہیں؟ جرمنوں نے۔ یعنی جرمنوں نے لا اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ دنیا کے ملک لڑیں تو طریقہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کس طرح قیدیوں کو کیا کرنا ہے۔ اب کوئی قوم بھی ایسی ہے
کہ جنگ لڑنے کے بعد قیدیوں کو کہے کہ ان کو قتل کر دو؟ قیدیوں کا حق ہے کہ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ان کو جب قید کیا تو ان کا حق ہے کہ جن کے سامنے ہتھیار ڈالے روٹی وہ ان کو دیں شام کو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کوئی قوم شکست کھا جائے تو ان کے قیدیوں کو روٹی دینا، جگہ دینا امن کو، کوئی بیمار ہو جائے تو علاج، یہ ان کے ذمہ ہے۔ تو یہ برٹش لا میں یہاں جو قانون پڑھایا جاتا ہے، جو آکسفورڈ میں، جو کیمبرج میں پڑھایا جاتا ہے، ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اصول ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان اس کے لیے اٹھیں کہ جو قانون ان جرمنوں نے اپنے اس وقت بنائے کہ جنگوں کے اصول یہ ہیں، انہوں نے لیے کہاں سے؟ تو مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اصول لیے ہیں مسلمانوں سے۔ اب مسلمانوں میں اہل علم کو میں اشارہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک امام علم کا اتنا بڑا گزر گیا جس کا نام ہے امام محمد۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے السیر الکبیر کہ دنیا میں سلطنتوں کرنے کے طریقے کیا ہیں، راج کرنے کے طریقے کیا ہیں، سلطنتوں پر عبور، بندوں پر عبور، رعایا پر عبور، ان کے حقوق، ان میں بیماروں ان کا علاج، ہسپتالوں کا نظام۔ تو دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا صاف پر ایک ہی کتاب ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، امام محمد کی۔ اور امام محمد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور السیر الکبیر، میں بچپن میں اس کتاب کا بڑا ہی دل دادا تھا اور بڑا شوق پڑا کہ مسلمانوں میں ایسا بھی کوئی آدمی ہے جس نے دنیا کو قانون سکھائے ہوں۔ تو دنیا میں جس نے بھی قانون سیکھے ہیں، خواہ وہ چائنا ہو، خواہ وہ رشیا ہو، خواہ وہ یہ قومیں ہوں یا وہ قومیں ہوں، تو وہ امام محمد وہ مسلمانوں کا بڑا پیشوا اور امام ہے۔ اب جس کو پتہ ہوگا وہ اماموں کا تو وہ تو ان کی عزت بھی کرے گا، کہے گا ہیں ہمارے امام ہیں۔ اب میں نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی ہے کہ دنیا کو تہذیب و تمدن سکھایا کس نے؟ مسلمانوں نے۔